کچھ گزارشات کرنی ہے. آپ نے اپنی زندگی کا ایک مرحلہ مکمل کر لیا ہے، نصاب تعلیم کا ایک مقدار پوری کر لی ہے، درس نظامی کی تکمیل کر لی ہے. آگے جس کو مزید تکمیلات کے اندر داخلہ لے کے کچھ پڑھنا ہوگا وہ کرے گا، لیکن بہرحال وہ اصل نظام سے زائد ہے. اب آگے آپ کو اپنی زندگی کے لیے کچھ فیصلے کرنے ہوں گے. علم دین یہ ایک امانت ہے جس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس علم کے تقاضوں پر خود عمل کیا جائے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس امانت کو دوسروں تک پہنچایا جائے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے ساتھ تعلیم کو بھی جوڑا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اسی طرح آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے دین لوگوں تک پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت یہ دی ہے کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب. جو لوگ یہاں یہ علم کا سلسلہ اسی طرح چلا ہے الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین و علم پہنچے اس کو دوسروں تک پہنچائیں. اس لیے ہر عالم کو معلم بننا چاہیے، چاہے باقاعدہ وہ درس و تدریس کے ذریعے سبق دے، امامت کا منصب اختیار کرے، خطابت کا منصب اختیار کرے، اور تصنیف و تالیف کا مشغلہ اختیار کرے، وعظ و تبلیغ کا مشغلہ اختیار کرے. لیکن جو علم حاصل کیا اس علم کو دوسروں تک پہنچانا یہ الا فلیبلغ الشاہد الغائبہ کی ذمہ داری کے اندر آتا ہے. اس کا بہرحال ہم کو خیال رکھنا ہے. بہت سے حضرات اپنی لائن بدل دیتے ہیں، یعنی علم دین حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب بن گئے، انجینئر صاحب بن گئے. علم حاصل کرنا منع نہیں ہے، اگر کوئی اور مشغلہ اختیار کرتا ہے تو اس سے دو گزارش ہے. ایک تو یہ کہ اپنے معمولات کو، اپنے اعمال کو، اخلاق کو، اور دوسرے اپنی وضاقتہ کو عالمانہ باقی رکھیں. دوسرا مشغلہ اختیار کر کے آپ مولانا سے مسٹر نہ بن جائیں. آپ کی داڑھی، آپ کا لباس عالمانہ برقرار رہنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ کچھ نہ کچھ مشغلہ علمی بھی رکھنا ضروری ہے. اگر آپ نے کوئی غیر علمی مشغلہ اختیار کر لیا ہے، تجارت کر رہے ہیں یا کوئی پیشہ اختیار کر لیا ہے، تو کچھ نہ کچھ وقت آپ کا علمی مشغلے کے اندر رہنا چاہیے، چاہے امامت و خطابت ہو، چاہے جز وقتی تدریس کا سلسلہ ہو. ایک بات. دوسری بات، آج کے زمانے میں ایمان کے اوپر خطرات بہت زیادہ منڈلا رہے، فتنے پھیل رہے دو طرح سے. ایک تو شکیلیت، گوہر شاہی، قادیانیت کے نام پر ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والی جماعتیں باقاعدہ کوششیں کر رہی ہیں. بڑی تعداد میں لوگ ان فتنوں کے شکار ہو رہے ہیں. قادیانیت تو پرانا فتنہ ہو گیا، لیکن گوہر شاہی فتنہ اور شکیل بن حنیف کا فتنہ پنپ رہا ہے برابر دیہاتوں کے اندر، اور بلکہ شہروں میں بھی، کالج یونیورسٹی کے اندر بھی، اور گھروں میں عورتیں تک اس سے متاثر ہو رہی ہیں. تو آپ حضرات کو ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ مکتب کی تعلیم کو آپ اپنا مشن بنا لیں. یہ نہ سوچیں کہ ہم بخاری شریف پڑھ کر آئے تو ہم کو بخاری ہی پڑھانی ہے. یقیناً وہ علم کی خدمت ضرور ہے، لیکن دین کی خدمت کے اعتبار سے آج کے زمانے میں سب سے اہم کام جو ہے مکاتب کا قیام اور مکاتب کے نظام کو مضبوط کرنا. ہر مسلمان بچے اور بچی کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو آپ اپنے علاقے میں جا کر جائزہ لیں، کتنی بستی کے اندر بچے ہیں، کتنی بچیاں ہیں، کتنے مکاتب ہیں. اگر ضرورت پوری ہو رہی ہے باقاعدہ تو آپ اس کی سرپرستی کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کے معاون بنیں. اور اگر نہیں ہے تو آپ بڑی کتابیں تلاش کرنے کے بجائے پہلے اپنے علاقے کے مسجدوں میں، گھروں میں، جہاں جہاں ہو سکے مکاتب قائم کریں اور اس خدمت کو لے کر آپ بیٹھیں. دو باتیں ہو گئیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ تحصیل علم سے فارغ ہونے کے بعد اپنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑ لیتے تھے.
اس لیے کہ اس علم کے اندر، بلکہ ہر علم کے اندر ایک خاصیت ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ ہمارے استاد حضرت علامہ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ انسان میں تکبر پیدا کرنے کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں۔ کوئی مال کی بنا پر اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، کوئی جسمانی طاقت کی بنا پر، کوئی حکومت کی بنا پر، کوئی اقتدار کی بنا پر، لیکن سب سے زیادہ خطرناک قسم کا جو تکبر ہے وہ علم کے راستے سے آتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے تھے کہ جب آپ گھر سے نکلے تھے پڑھنے کے لیے تو آپ اپنے کو سب سے چھوٹا سمجھتے تھے، میں معمولی سا ہوں، یہ میرے ابا ہیں، یہ میری اماں ہیں، یہ بھیا ہیں، یہ بہن ہیں، یہ پھوپھی ہیں، یہ خالہ ہیں، سب آپ کو اپنے سے بڑے نظر آ رہے تھے۔ اور آپ جب سر پہ پگڑی باندھ کر گھر پہنچیں گے تو آپ کو سب چھوٹا نظر آئے گا، میں عالم ہوں، یہ جاہل ہیں، میں قرآن پڑھا یہ نہیں جانتے، میں مسئلہ جانتے ہوں نہیں جانتے۔ آپ اپنا قد بڑھا ہوا محسوس کریں گے اور ہر ایک کو آپ جاہل سمجھیں گے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے یہ علم تواضع چاہتا ہے۔ جو پھلدار درخت ہوتا ہے اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، تواضع پیدا کرے اپنے اندر اور تکبر ہرگز نہ آنے پائے۔ لیکن اس تکبر کو ازالہ کے لیے اور اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے کسی مصلح سے متعلق ہو جانا زیادہ مفید ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں، جو حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہوئے، علامہ المرشد کشمیری، شیخ الہند رحمۃ اللہ، جتنے اکابر ہیں، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، اور آج تک ہمارے جتنے اساتذہ کرام حال میں گزرے ہیں یا اللہ نے ان کو ابھی خدمت کا موقع دیا ہے، سب نے کسی نہ کسی بڑے سے اپنے کو وابستہ کر رکھا ہے۔ اس لیے آپ اپنے علاقے میں تشریف لے جائیں، لیکن اپنے کو کامل نہ سمجھیں کہ ہم فاضل ہو گئے، ہم کامل ہو گئے، ابھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ اپنے کو کسی بڑے کے تابع رکھیں۔ ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے، ہمیشہ ایک بڑے کے سائے سے محروم ہوئے، دوسرے کے ہاتھ تھام لیا، اور جب تک بڑے موجود رہے ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمود صاحب، مولانا عبدالجبار صاحب اعظمی، مولانا منور صاحب بہاری، یہ تمام حضرت شیخ الہند رحمۃ شیخ محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلفاء ہیں، ان سب کا آخر تک یہ طریقہ رہا ہے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ کہ اپنی اصلاح کے لیے کسی سے تعلق قائم کر لیں، دوسرے مشورہ بھی لیتے رہیں، مشورے کے اندر خیر ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے تو جو علم آپ نے حاصل کیا اس کے اندر چار چاند لگے گا، اس میں نورانیت آئے گی۔ مسلسلات کے اندر ایک روایت ہے کہ غالباً حضرت سفیان کا قول ہے، اس کا سعید ابن مسیب کا ہے کہ علم عمل کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اگر دروازہ کھل گیا تو اندر داخل ہو جاتا ہے، اور اگر دروازہ نہیں کھلا تو واپس چلا جاتا ہے۔ یہ علم عمل کے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے۔ اگر علم پر عمل کریں گے، علم چنداں کے بیشتر خانی، گر عمل نیستت تو نادانی، کیا ہے وہ؟ چار پائے برو کتابیں چند، نہ محقق بود نہ دانش مند۔ اس لیے اس علم کو اپنے لیے نعمت سمجھ کر اس کے تقاضوں کو طور سے عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں اپنی طرف سے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اس طالب علم کا جو حق ہوتا ہے، اس حق کی ادائیگی میں یقیناً کوتاہیاں ہوئی ہیں، اگر مگر نہیں کر رہا ہوں، میں صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور طلبہ ہمارے پاس امانت تھے، اس امانت کی ادائیگی میں جو مجھ سے کوتاہی ہوئی ہو، آپ لوگ اپنے دل سے اس کو معاف کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف فرمائے اور اس رشتے کو ہمیشہ باقی رکھے اور خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا فرما لیں۔ انگوٹھی دل ہے اور اس کا نگینہ، انگوٹھی دل ہے اور اس کا نگینہ، مدینہ ہے مدینہ ہے مدینہ، مدینہ ہے مدینہ ہے مدینہ، کہا جاتا ہے کعبہ جس کے گھر کو،
کہا جاتا ہے کعبہ جس کے گھر کو ہے اس کے گھر کا دروازہ مدینہ، ہے اس کے گھر کا دروازہ مدینہ۔ سفر ہوتا بخن پھرتا بمینا، سفر ہوتا بخن پھرتا بمینا، یہاں سے کعبہ کعبہ سے مدینہ، یہاں سے کعبہ کعبہ سے مدینہ۔ وہیں لے چل کلیم اپنا سفینہ، وہیں لے چل کلیم اپنا سفینہ، ہم ایسے بے گھروں کا گھر مدینہ، ہم ایسے بے گھروں کا گھر مدینہ۔ انگوٹھی دل ہے اور اس کا نگینہ، مدینہ ہے مدینہ ہے مدینہ۔